آخر دینا ناتھ نے ہی ڈرتے ڈرتے ہمت کی اور ان چیزوں کو اٹھا کر ایک بوری میں بند کر دیا۔ سمجھ نہیں آتی یہ یہاں کیسے آ گئی۔ دینا ناتھ اپنی بیوی کو اور بیٹیوں سے مخاطب تھا۔ جواب میں وہ سب خاموشی سے دینا ناتھ کو دیکھتی رہی۔ میں ان کو دور کہیں دبا آتا ہوں، دینا ناتھ نے اپنی بیوی سے کہا، اور بوری کندھے پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ ماتا، یہ کون پھینک گیا یہاں؟ سرسوتی اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ جواب میں ماں نے لاعلمی سے سر ہلا دیا۔ بھگوان جانے کون مویا پھینک گیا؟ ان کی ماں بولی، میرا تو دل بول رہا ہے کوئی جادو ٹونے کا چکر نہ ہو۔ ماتا، ہمارے پاس ہے ہی کیا جو کوئی ہم پر جادو ٹونا کرے گا؟ سرسوتی معصومیت سے بولی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دینا ناتھ کے گھر سب سے قیمتی چیزیں دونوں بہنیں خود تھیں، اور یہ سب چکر ان کے لیے ہی چلایا گیا تھا۔ دینا ناتھ اس بوری کو دور کہیں دبا کر واپس آ گیا تھا، مگر وہ اب پریشان تھا۔ ہندو ویسے بھی ایک تو ہم پرست قوم ہیں، اور پھر جادو ٹونا ان لوگوں میں ویسے بھی بہت کیا جاتا ہے۔ دینا ناتھ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، اس کا واسطہ آج تک ایسی کسی چیز سے نہیں پڑا تھا، اور اب یہ سب دیکھ کر اس کے ذہن میں فقط ایک ہی بات جم گئی تھی کہ جو کوئی بھی کر رہا ہے دینا ناتھ سے ضرور کوئی قیمتی چیز چھیننا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قیمتی چیزوں کے نام پر اس کے گھر میں اس کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، اور جس قدر وہ غریب تھا اس کی بیٹیاں اسی قدر حسین کی دولت سے مالا مال تھیں۔ دینا ناتھ کی بیوی اگلی صبح مندر میں چڑھاوا چڑھانے اور اپنے گھر میں آنے والے گشت کے توڑ کی خاطر پنڈت سے پرارتھنا کرانے گئی تھی۔ اس نے ساری بات پنڈت کو بتائی تھی۔ پنڈت نے اس سے کہا تھا کہ وہ حساب لگا کر بتائے گا یہ کون اور کیوں کر رہا ہے، اور پھر اس کا توڑ بھی کر دے گا۔ دینا ناتھ کی بیوی کس حد تک مطمئن ہو کر واپس آ گئی تھی، مگر اس کے دل میں وہم نہیں گیا تھا۔ کچھ دن خیریت سے گزرے اور ایک دن پھر وہی سب ان کے گھر سے ملا، اور پھر تو یہ معمول ہی ہو گیا۔ 1-2 دن کے وقفے سے کچھ نہ کچھ ان کے گھر سے ملتا تھا، جس میں بکرے کی سری کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ ہوتا۔ اکثر اوقات صرف انسانی ہڈیاں ہوتی تھیں۔ دینا ناتھ اور اس کی بیوی بیٹیاں اب انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پنڈت نے حساب لگا کر جو بتایا تھا اس کو سن کر ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ پنڈت نے کہا تھا کہ کوئی ان کی بیٹیوں کو حاصل کرنے کے لیے کالا جادو کروا رہا ہے، مگر دینا ناتھ اور اس کی بیوی بیٹیاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، مندر کا یہی پنڈت ہے جس کو وہ اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے تھے۔ جس دن ٹھاکروں والے مندر کا پنڈت گوبندر لال اس مندر کی بیچاری مشرا جی سے مل گیا تھا، اس دن کے 2-4 دن بعد ہی دینا ناتھ کے گھر سے عجیب و غریب چیزیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، اور یہ چیزیں خود نہیں آتی تھیں اور نہ کوئی دوسرا ان کو پھینک کر جاتا تھا، بلکہ ان کے مندر کا پنڈت ہی یہ کام کر رہا تھا۔ یہ کوئی کالا جادو نہیں تھا، صرف کالا جادو کا وہم ڈالنے کے لیے یہ سب چکر چلایا جا رہا تھا، تاکہ خوفزدہ ہو کر وہ لوگ پنڈت کے پاس آئیں اور پنڈت ان کو مزید خوفزدہ کر کے اپنا مطلب نکال سکے۔ مختصر یہ کہ سیدھے سادے لوگوں کے گرد تو ہم پرستی کا جال بنا جا رہا تھا، اور وہ شیطان اس میں کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ دینا ناتھ کی بیوی اس پنڈت کے پاس گئی تھی اور اس نے اپنا حساب لگا کر یہ بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی پر کوئی جادو کروا رہا ہے تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے، بس اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سب وہ خود کر رہا ہے۔ دوسرے مندر کی بیچاری کے کہنے پر اشونت ٹھاکر کے لیے دینا ناتھ اور اس کی بیوی کا کھانا پینا سونا حرام ہو گیا تھا۔ ہر وقت ان کو یہی دڑکا لگا رہتا تھا کہ جیسے ابھی کوئی ان کی بیٹیوں کو ان سے چھین کر لے جائے گا۔ ماں باپ کو خود کوئی تکلیف ہو تو وہ چپ چاپ سہ لیتے ہیں، مگر اولاد کی تکلیف یا ان پر آنے والے متوقع مصیبت سے وہ لڑ نہ سکیں تو یہ بے بسی اور دکھ ان کے لیے زمین و آسمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال آج کل دینا ناتھ اور اس کی بیوی کی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر اس دنیا سے دور کہیں لے جا کر چھپ جاتے
اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دنیا کی بری نظروں سے بچا لیتے، مگر ایسا وہ صرف سوچ سکتے تھے۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، جس کا سب سے بڑا